مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ معاصر مصری دانشور محمد غزالی جو کافی عرصہ سعودی عرب میں بھی رہے ہیں اور ایران بھی جا چکے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں مختلف میدانوں میں خواتین کے کردار کے بارے میں مشکلات کا سامنا رہا کرتا تھا، لیکن ایران جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان خاتون وہی خاتون ہے جو اس ملک کے مختلف سیاسی، سماجی میدانوں وغیرہ میں سرگرم کردار ادا کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ امام خمینی نے خواتین کے کردار کو معاشرے میں یقینی بنا دیا ہے اور نظریاتی اسلام اور عملی اسلام کے درمیان واضح فرق ہے، اور یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ از دستاوردهای بزرگ امام راحل امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے دین، تصوف، تقوی اور پاکیزگی کو سیاست، مذاکرات اور یہاں تک کہ فوجی معاملات کے ساتھ ساتھ رکھا۔ اگرچہ ان تمام خصوصیات کا ایک فرد میں جمع ہونا بہت مشکل ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شخصیت کا ملنا شاید آج کی دنیا میں ناممکن ہو۔ ہم اعلیٰ پائے کی اسلامی شخصیات میں بڑے بڑے فلسفیوں اور صوفیوں کو جانتے ہیں، لیکن بہت مشکل بات ہے کہ وہ صوفی سیاسی اور فوجی معاملات سے بھی باخبر ہو اور ساتھ ہی فقیہ اور مدبر بھی ہو۔ ہم سرکردہ سیاستدانوں کے نام لے سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل بات ہے کہ ان سیاستدانوں میں سے کوئی عالم، فقیہ اور مفسر بھی ہو۔ امام خمینی رات کے عابد و زاہد اور دن کو مرد سیاست تھے۔ انہیں فوجی معاملات پر بھی عبور حاصل تھا۔ اسی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ امام خمینی ایک منفرد اور نادر روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ امام خمینی نے لوگوں کو بتایا کہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی صرف اپنے عزم کے ذریعے۔ شہادت کی تشریح بھی امام کے خاص نظریات میں سے ایک ہے، یعنی تلوار پر خون کی فتح۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کو ثبت کر دیا، اور امام خمینی نے شہادتی ثقافت کو نئی روح عطا کی۔ امام خمینی انقلاب کے عروج کے زمانے میں قوم سے کہا کرتے تھے، گولیوں کے جواب میں پھول پیش کرو۔ انہوں نے اس اقدام سے شہادت کا مفہوم دوسروں کو سمجھایا، اور یہ امام خمینی کی ہی خصوصیت ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بات معمول بن گئی ہے کہ ایک عالم دین بھی عالمی برادری کے ساتھ رابطے استوار کر سکتا ہے، لیکن ماضی میں یہ بات رائج نہیں تھی، اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہونا ایک انہونی بات تھی اور ایک افسانہ معلوم ہوتی تھی۔ لیکن جس روز امام خمینی نے آیت اللہ جوادی آمولی اور محترمہ دباغ کو سوویت یونین بھیجا تو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایک عالم دین اور ایک باپردہ خاتون گورباچوف سے ملے، یا یہ کہ شاہ کی سرنگونی کے بعد ایک خاتون کو اقوام متحدہ میں نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ راهی سازمان ملل کرد۔ مجھے یاد ہے وہ معروف جملہ آج بھی، جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں کبھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ پیرس سے تہران آئے تھے، شاپور بختیار برسر اقتدار تھا اور ماشاء اللہ کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ امام کے پاس اس وقت بھی ابا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ نجف کی انصاری مسجد سے کویت تشریف لے گئے تھے۔ صرف ایک ابا میں گئے تھے، البتہ کچھ روٹیاں اور پنیر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس وقت کویت نے امام کو آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن امام نے بڑے عزم سے کہا کہ اگر پوری دنیا کا چکر بھی لگانا پڑے تب بھی میں اپنی بات سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عراق نے انہیں نکال دیا، کویت نے قبول نہیں کیا، صرف پیرس نے انہیں آنے کی اجازت دی۔ اگرچہ پیرس کا مقصد امام کی شخصیت کو خراب کرنا تھا اور کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ امام کی شجاعت دیکھیے۔
امام کا اصرار تھا پیرس سے تہران جانا ہے، حالانکہ بہت سے ساتھیوں نے تجویز دی تھی کہ آپ پیرس میں ہی رہیں، کیونکہ ایسے حالات میں تہران جانا کسی طور مصلحت نہیں ہے اور نہ جانے کیا کیا خطرات پائے جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں ایک نامہ نگار نے امام سے سوال کیا، آپ ایسے حالات میں جب تہران واپس جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز کو گرائے جانے کا بھی ہر وقت امکان پایا جاتا ہے، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ شجاعت امام بی‌نظیر، امام کی شجاعت بے مثال تھی، یہاں تک کہ اسلامی جمہوریہ حکومت کے قیام کے بعد دنیا کے اکثر ممالک ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نوخیز اسلامی حکومت کے خاتمے پر کمر بستہ تھے۔ انہیں MKO جیسے اندرونی گروہوں کا تعاون بھی حاصل تھا، جنگ اور اقتصادی محاصرہ بھی ایران کا کر لیا گیا تھا، لیکن امام ان معاملات سے بالکل نہیں گھبرائے اور نہ ہی خوفزدہ ہوئے، یہاں تک کہ جمہوری اسلامی پارٹی کے دفتر میں دھماکے کے بعد بھی، جس میں ایک دم ملک کے 72 اہم ترین عہدیدار شہید ہو گئے، امام نے لوگوں کو دلاسا دیا اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب رجائی اور باہنر صاحبان کی شہادت ہوئی تو امام نے فرمایا کہ اگر رجائی نہیں ہے تو کیا ہوا، خدا تو ہے۔ دوسری بات، امام کا خدا پر یقین ہے۔ امام کی زبان پر ہمیشہ خدا ہی کا نام تھا، دینی معاملات، سیاست اور یہاں تک کہ عوام کے حوالے سے آپ کی زبان پر ہمیشہ خدا کا نام رہا کرتا تھا۔ امام کی نجف روانگی کی ابتدائی گھڑیوں میں اور اس وقت جب ہمیں محسوس ہوا کہ امام نجف کے قریب پہنچ رہے ہیں، لوگ پیدل چل پڑے اور شاہراہ الرسول پر اور حضرت علی علیہ السلام کے روضے کے قریب آپ کا استقبال کیا گیا۔ میں امام کے استقبال میں شریک تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ایک نہ تھکنے والے انسان تھے۔ ترکی سے ہجرت، امامہ سر پر رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اس ملک کے ایک جزیرے پر رہنے پر مجبور تھے، لیکن ان باتوں نے ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ امام نے جب اس عرب ملک میں قدم رکھا اور نجف اشرف تشریف لائے تو ہمیں توقع تھی کہ یہاں آپ کی شخصیت پر ضرور اثر پڑے گا۔ سمجھا جا رہا تھا کہ نجف میں بڑے بڑے مراجعین کی موجودگی آپ کی شخصیت اور افکار و نظریات کو بہتود کر دے گی، اور پیشگوئیاں کی جا رہی تھی کہ آپ نجف میں علماء کے بحر بے کرا میں گم ہو کر رہ جائیں گے اور اس شہر میں آپ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لیکن امام کی ٹھانٹے مارتی علمی موجوں نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ امام خمینی نے نجف میں اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں بازار کے آخر میں واقع مسجد انصاری میں ولایت فقی یا اسلامی حکومت کے نظریات بیان کرنا شروع کیے اور درس اخلاق کے ساتھ ساتھ کتاب جہاد اکبر یا جہاد نفس کی تدریس کا آغاز کیا۔ یہ سارے معاملات اہل نجف کے لیے بالکل نئے تھے، کیونکہ حکومت اسلامی یا اخلاق کی تدریس، اور وہ بھی کسی بڑے عالم کی زبانی، نجف کے حوزہ علمیہ میں لوگوں کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ لیکن امام نے ان معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور جس راستے پر وہ چلے اس پر انہیں پکا یقین تھا۔ اعتقاد کامل داشت۔ ما در اون سالها ان دنوں ہمیں فارسی بھی نہیں آتی تھی، اور امام جو کلاسیں لیا کرتے تھے یا جن محافل میں امام شریک تھے وہ فارسی میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے گھر پر بھی جو محافل یا مجالس ہوا کرتی تھی ان میں بھی فارسی بولی جاتی تھی۔ یہ بات تھی، اور میری عمر کم تھی، لہٰذا میں ان کے دروس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ 1974 کی بات ہوگی جب باس پارٹی کی جانب سے نجف کے 5 شہریوں کی گرفتاریوں اور ان کی پھانسی کے حکم کے بعد، جس میں میرے بھائی عز الدین قبانچی اور اسی طرح میرے ماموں سید عماد الدین طباطبائی بھی شامل تھے، ہمارے گھر والوں نے نجف کے بزرگ علماء کرام سے ملاقاتیں کی تاکہ باس پارٹی کے اس اقدام پر ان کا موقف معلوم کیا جائے۔ سب سے ٹھوس موقف امام خمینی نے اختیار کیا اور اس وقت کے عراقی صدر احمد حسن البکر کے نام خط میں ان 5 افراد کی پھانسی کے بارے میں متنبہ کیا اور کہا کہ اگر
تم اقتدار میں باقی رہنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کا خون بہانے سے گریز کرو۔ ایک ایسے شخص سے جو عراق میں عارضی طور پر مقیم تھا اور ہر لمحہ ممکن تھا کہ اسے ملک سے نکال دیا جائے، ایسا موقف اختیار کرنا انتہائی تعجب اور حیرت کی بات تھی، اور یہ امام خمینی کی بہادری اور انقلابی جذبے کی علامت ہے، اور ہم نے آپ کے ہر اقدام میں اسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ شاہد اون بودیم۔ از زیبایی‌های لحظات امام کی ایران آمد کے ابتدائی لمحات کی خوبصورتی جس کا شاید اس وقت کسی کو تصور بھی نہیں تھا، یہ ہے کہ امام نے فیصلہ کیا کہ وہ شہیدوں کے قبرستان بہشت زہرا میں عوام سے ملاقات کریں گے۔ شاید دنیا والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ رہبر اور رہنما جو پیرس سے ایران کے دارالحکومت تہران آیا ہے، ایک ایسا شہر جہاں شاہی محل ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، تجملات کی پرواہ کیے بغیر گرمی اور پیاس کی شدت کے باوجود سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنے والے لاکھوں لوگوں سے تہران کے نواحی علاقے میں اڑتی خاک اور گرد و غبار کے درمیان شہیدوں کی آرام گاہ پر آ ملے گا اور ان سے خطاب کرے گا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ امام کا شہیدوں کی قبروں کے درمیان عوام سے آ ملنا۔ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ شہداء ہماری عزت اور شرف کے ضامن ہیں، ہماری زندگی ان شہیدوں کے اہل خانہ کی مرہون منت ہے، کاخ نشینوں کی نہیں۔ امام کا پیغام یہ تھا کہ ہم دنیا کو حق اور حقیقت کے راستے پر لائیں اور شہادت کے ذریعے اس کی اصلاح کریں۔ یہ پیغام تھا جو امام نے دیا، اور آج دنیا کے گوشہ و کنار میں جو کچھ بھی انقلابی کردار و نظریات دکھائی دے رہے ہیں وہ در حقیقت امام کے حق پرستانہ نظریات کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ ساعتهای اولیه ورودشون به ایران لمس و احساس کنیم۔